وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ، وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء۔ محترم سامعین، یوں تو عام طور پہ صدارتی خطاب آخر میں ہوتا ہے، لیکن آج بیچ ہی میں صدارتی خطاب کرانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب سراجی حفظہ اللہ کے خطاب کے بعد مجمع منتشر ہو جاتا ہے، اس لیے میں بیچ ہی میں اس پروگرام کے صدر فضیلت الشیخ حضرت مولانا مظہر الحق صاحب مدنی حفظہ اللہ امیر جمعیت اہل حدیث امیلو سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات کو پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور نوجوانوں، اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، خواتین اسلام اور نونہالان اسلام، آج کا یہ مبارک اجلاس جسے موضع امیلو کے نوجوانوں نے اپنی مخلصانہ محنت سے سجایا ہے اور اپنی دن رات کی محنت سے اسے پر رونق بنانے کی کوشش کی ہے، اور بظاہر یہ پر رونق نظر بھی آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اپنی حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہو اور اپنے دعوتی مقصد میں کامیاب ہو۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے، اور اپنے بندوں کو اس دنیا میں عمل کی فرصت و مہلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیں فراغت کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے، اور اس دنیا میں عمل کی ذمہ داری ہمیں دے کر کے ہمیں ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ مومنوں سے نیک عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے اور انہیں نیک عمل پر جنات نعیم، جنات الفردوس اور مختلف نعمتوں سے نوازے جانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اور ان کی شخصیت میں ان کے ماننے والوں کو حلال رزق کھانے کی تاکید کی ہے اور نیک عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے میرے پیارے رسولو اور ان کے ماننے والو، حلال چیزیں کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو میں ان سے پوری طرح واقف ہوں۔ اسی طریقے سے سورہ طلاق کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل پر جنت کے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 40 میں مردوں اور عورتوں سے جنت کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں کے دینا کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور سورہ کہف کی آیت میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام بھی اچھے کرتے رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں اپنے بندوں کو نیک عمل کی طرف دعوت دی ہے اور نیک عمل پر ابھارا ہے، اور نیک عمل پر جنتوں کے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جنت الفردوس اور جنت نعیم میں بہتی ہوئی نہروں کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیک عمل ہے کیا؟ تو نیک عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ادا کیا جائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو۔ اسی لیے علماء کرام نے قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں اور احادیث پاک کی روشنی میں عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم تمام لوگ ان تینوں شرطوں کو جانیں تاکہ اپنے اعمال کو ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہونے کے لائق بنا سکیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی توحید کو قائم کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تم اللہ کی عبادت کرو اس کے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل قابل قبول ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ادا کیا جائے اور اس سے اس کی خوشنودی ہی مقصود ہو۔
تو ہمارا عمل اسی وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہوگا جب ہمارا عمل ایمان کی حالت میں صادر ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں رسول جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اس لیے ہمیں ان تین شرطوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ تینوں شروط ہمارے عمل میں پائے جائیں گے، یہ تینوں شرطیں ہمارے عمل میں موجود ہوں گی تو ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو اخلاص کی بنیاد پر ادا کریں اور ہر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اس عمل کو ادا کریں۔ ہر عمل ادا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پورا خیال کریں کہ ہمارا عمل سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنے ہر عمل میں، اپنے عقیدے میں اور اپنے قلبی اور ظاہری اعمال میں آپ اخلاص کو مد نظر رکھیں تاکہ آپ کے اعمال اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے، اے دلوں کے پھیرنے والے اپنی اطاعت اور عبادت پر ہمارے دلوں کو جما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ہم لوگ کے نوجوانوں نے جو آج کا یہ بارونق اجلاس منعقد کیا ہے اور اس میں اپنی تگ و دو اور اپنی کوششوں سے اس کو سجایا ہے، ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کے مطابق انہیں جزا خیر عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا اور اس آخرت میں بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اب میں صدر جلسہ کے صدارتی خطاب کے بعد